تو آپ کو عام دعا میں بھی بہت سے لوگ دعا پڑھ کے ہاتھ پھیرتے ہیں، نہیں، درست ثابت نہیں سنت سے. دعا پڑھیے اور چھوڑ دیجیے، دعا ہو چھوڑ دیجیے. تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے، لیکن دعا کرنے کے بعد جو لوگ ایسے منہ پھیر لیتے ہیں، منہ پہ پھیر لیتے ہیں، اس کا ذکر حدیثوں میں کہیں نہیں آیا ہے، اس کا ذکر کہیں حدیثوں میں نہیں آیا ہے. تو اس لیے جو ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر کے آدمی دعا کرے، اور جب دعا ختم ہو جائے تو آدمی ایسے ہاتھ اپنے نیچے گرا دے، اس کو منہ پہ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. حدیث کے ذخیرے میں کہیں بھی یہ مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا کہ دعا ختم کرنے کے بعد ہاتھ پہ منہ پھیرنا چاہیے. سمجھ گئے نا، یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. اب اگر کوئی پھر بھی پھیرتا ہے اور سمجھتا صحیح ہے، درست ہے، تو بہرکیف یہ دین کے اندر ایک ایسی چیز پیدا کر رہا ہے جس کا ثبوت دین کے اندر نہیں ہے. محترم سامعین گرامی، ابھی آپ نے اسکرین پہ 2 ویڈیو سماعت کی ہے. ان دونوں میں کیا بیان کیا گیا آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. ایک میں یہ کہا گیا کہ دعا کرنے کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا، اس کا ذکر کہیں نہیں ہے، حدیث کے ذخیرے میں کہیں نہیں ہے. اور ایسے ہی ملتی جلتی بات دوسری ویڈیو میں بھی ہے. تو آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں حدیث کے ذخیرے میں کیا کچھ ہے. سب سے پہلی روایت آپ اسکرین پہ دیکھیے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہ. جامع ترمذی ابواب الدعوات باب ما جاء فی رفع العید عند الدعاء جلد نمبر 2. مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا میں ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرے انور پر ہاتھ پھیرے بغیر نیچے نہ کرتے تھے. یہ میں نے کتاب کے حوالے کے ساتھ یہ روایت آپ کے سامنے دکھائی ہے. چلیے دوسری حدیث کی طرف. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دعا فرفع یدیہ مسح وجہہ بیدیہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور ہاتھوں کو چہرے انور پر پھیر لیتے تھے. سنن ابی داؤد باب الدعاء جلد نمبر 1. ایک تیسری روایت اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلوا اللہ ببطون اکفکم ولا تسألوہ بظہورہا فاذا فرغتم فامسحوا بہا وجوہکم. کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ہاتھوں کے ہتھیلیوں کے ساتھ سوال کرو، ہاتھوں کے پشت کے ساتھ سوال نہ کرو، اور جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو ہاتھوں کو چہرے پہ پھیر لیا کرو. یہ بھی سنن ابی داؤد باب الدعاء جلد نمبر 1. چنانچہ امام بخاری نے الادب المفرد میں 2 صحابہ کرام کا عمل بھی ذکر کیا ہے اور اسی کو ثابت کیا ہے. آپ روایت دیکھیے. حضرت وہب بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأیت ابن عمر وابن الزبیر یدعوان یدیران بالراحتین علی الوجہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جب دعا کرتے تو اپنی ہتھیلیوں کو چہرے پر پھیر لیتے تھے. کتاب ہے الادب المفرد للامام بخاری باب رفع الایدی فی الدعاء. معلوم ہوا کہ دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ پھیرنا یہ سنت عمل ہے. میں آپ کو اس کے سنت ہونے پر ایک عبارت سناتا ہوں. والمسح بعدہ علی وجہہ سنہ. کہ دعا کے بعد ہاتھ منہ پر پھیر لینا یہ سنت. کتاب کا نام ہے در مختار مع رد المحتار کتاب الصلاۃ جلد نمبر 2. اور عقل بھی کہتی ہے کہ دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ پھیرنا چاہیے. کیوں؟ جب انسان دعا کے لیے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اللہ کی ثنا کرتا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، گویا کہ اس کے ہاتھ خیر و برکت سے بھر جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد وہ اپنے جسم کا سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف حصہ چہرے پہ اس کو پھیر لیتا ہے، تو اس کے توسط سے پورے بدن تک وہ پہنچ جاتی ہے. دیکھیے اب اس روایت کے متعلق جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، لوگ کہیں گے کہ حدیثیں ضعیف ہیں. میں آپ کو ایک اصول بتا دیتا ہوں. دیکھیے ضعیف حدیث کا ہونا یہ الگ ہے اور موضوع حدیث کا ہونا یہ الگ ہے. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. موضوع کہتے ہیں آدمی خود اپنی طرف سے ایک حدیث بنائے اور پھر بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث ہے، یعنی اس کی اصل موجود نہ ہو. خود سے کسی چیز کو بنانا یہ موضوع ہوتا ہے، اور پہلے سے کوئی چیز بنی ہو اس میں کوئی کمزوری آ جائے، اس کو کہتے ہیں ضعیف ہونا. تو حدیث ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اصل نہیں، وہ حدیث ہوتی ہے لیکن بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان پر ضعف کا حکم لگ جاتا ہے. اور باقاعدہ محدثین نے ضعیف حدیث کے اصول اور قانون کو بھی بیان کیا ہے
کہ کون سی صورت ہوتی ہے کہ ضعیف حدیثیں بھی حسن لغیرہ تک پہنچ جاتی ہیں، کون سی صورت ہوتی ہے جس میں ضعیف حدیثوں سے استدلال کرنا بالکل صحیح ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ضعیف حدیثیں کئی ایک ہو جائیں، یعنی مختلف طرق سے آ جائیں، تو اس کا درجہ کچھ اور ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور مختلف درجے کو متعین کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ضعیف حدیث کی بنیاد پر آپ کسی عمل کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضعیف حدیث کی بنیاد پر ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے اس سے کہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے۔ نہیں، ہم پہلے اس کی پوری تفصیل دیکھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی حکم لگائیں گے۔ دعا کرنے کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کے سلسلے میں ہمارے علماء کرام کی تحقیقات یہی ہیں کہ یہ سنت عمل ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کی مرضی، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہنا کہ پورے حدیث کے ذخیرے میں اس کا کہیں سے ثبوت نہیں ہے، یہ بے اصل ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔